السلام علیکم ناظرین۔ شہباز شریف نے ملک کے 24ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے اور بطور وزیر اعظم یہ ان کا دوسرا دور ہے، یعنی کنزیکٹیولی یہ پہلے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے ایک کے بعد دوسرا حلف اٹھایا ہے۔ وزیر اعظم کی آئینی مدت پاکستان میں 5 برس ہوتی ہے اور جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وزیر اعظم کو یہ ٹرم پوری کرنے دی جائے، مگر بدقسمتی سے اب تک صرف ایک یا دو ادوار ایسے گزرے ہیں کہ جب وزیر اعظم نے اپنی ٹرم پوری کی ہے، اور یہ ایسا نہ ہو سکنے کی وجہ کبھی تو فوجی مداخلت رہی ہے، تو کبھی جمہوری اداروں کے اندر سے ہونے والی سازشیں، اور کبھی کبھار اقتدار کی غلام گردشوں میں جنم لینے والی مختلف ایسی کہانیاں جو منتخب وزیر اعظم کو وقت سے پہلے انجام سے دوچار کر دیتی ہیں۔ ایسے میں اگر نئی حکومت کے مستقبل کا جائزہ لیا جائے تو اس کے راستے میں رکاوٹوں کا ایک انبار ہے، یعنی ایک کے بعد ایک رکاوٹ نظر آ رہی ہے، اور ان رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے شہباز شریف اور ان کی ٹیم کو چومکھی لڑائی لڑنی ہوگی۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اپوزیشن کے بقول یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یعنی اپوزیشن کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی پیداوار ہے، بالکل اسی طرح جیسے 2018 کی حکومت کو آر ٹی ایس بٹھانے یا بیٹھ جانے کا نتیجہ قرار دیا جا رہا تھا، اسی طرح موجودہ حکومت کو جو اس کی اپوزیشن ہے وہ فارم 47 کی پیداوار قرار دے رہی ہے۔ شہباز شریف کو ایوان کے اندر اور باہر کس قدر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس کا اندازہ آپ گزشتہ روز ان کے انتخاب کے دوران اور ان کے خطاب کے دوران جو ایوان میں شور شرابہ ہوا ہے اور جو ایک مزاحمت نظر آئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر بات صرف تحریک انصاف کی حد تک رہتی تو حکومت کے لیے شاید یہ قابل قبول ہوتا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مضبوط اپوزیشن سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ سخت مزاحمت کرے گی، مگر اس بار حکومت کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ اگرچہ اس کے ساتھ پی ڈی ایم 2 کا ٹیگ لگا ہوا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کا یعنی یہ مکمل پی ڈی ایم کی حکومت نہیں ہے۔ 2 اس کو اس لیے قرار دینا ذرا مشکل ہے کہ اس کا ایک اہم کمپوننٹ مولانا فضل الرحمان خلاف توقع حکومت کے ساتھ نہیں ہے، نہ صرف حکومت کے ساتھ نہیں ہے بلکہ وہ خم ٹھونک کر میدان میں آ گئے ہیں، اور انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی طرح اس حکومت کو دھاندلی کی پیداوار قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی ہم اس کے خلاف عوامی تحریک چلائیں گے۔ اب یہ عوامی تحریک کس صورت میں آگے چل کر نظر آتی ہے یہ وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام کی ایک اور توانا آواز محمود خان اچکزئی بھی ہیں، جو نہ صرف اپوزیشن کا حصہ بن گئے ہیں بلکہ وہ تحریک انصاف کے صدارتی امیدوار بن کر سامنے آئے ہیں۔ اگرچہ محمود اچکزئی مولانا فضل الرحمان جیسی پارلیمانی قوت اور اسٹریٹ پاور تو نہیں رکھتے، مگر اپنے سیاسی تجربے اور قد کاٹ کی وجہ سے ان کی ایک اپنی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت اس لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ انہیں میاں نواز شریف کی خصوصی قربت اور اعتماد حاصل رہا ہے ماضی قریب میں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں کہیں کوئی جلسہ ہوتا تھا تو نواز شریف کے ساتھ دائیں جانب یا بائیں جانب محمود اچکزئی بیٹھے ہوتے تھے، مگر اس بار یہ دونوں بڑے سیاستدان یعنی مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی شہباز حکومت کی مخالفت میں سامنے آ گئے ہیں، تو اس طرح اگر ملا کر دیکھا جائے تو اپوزیشن کی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے، جس کا سامنا کرنا حکومت کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ اگر خود تحریک انصاف کی بات کی جائے تو جہاں پارلیمنٹ میں اس کے 90 سے زائد ارکان موجود ہیں، 92 یا 93، اور اس موجودگی کا احساس انہوں نے گزشتہ روز اور آج بھی، یعنی ہم پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں، کہ ایوان میں شور شرابے اور تقاریر کے ذریعے انہوں نے اپنی بھرپور موجودگی کا احساس دلایا، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا میں بھی تحریک انصاف کی ایک مضبوط حکومت موجود ہے، جسے ظاہر ہے اپوزیشن سے بھی بڑھ کر اپوزیشن قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے پاس سرکاری وسائل بھی موجود ہوں گے وفاقی حکومت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو نواز لیگ کے پاس پنجاب میں حکومت موجود ہے، جبکہ ان کی اتحادی پیپلز پارٹی سندھ میں مضبوط حکومت کے ساتھ سامنے آئی ہے۔ بلوچستان میں اگرچہ دونوں جماعتوں کی مخلوط حکومت ہوگی، مگر وہاں بھی مولانا فضل الرحمان ایک اہم پارلیمانی قوت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کوشش کی ابتدائی طور پر نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی، لیکن انہیں وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا، بلکہ انہیں کہا گیا کہ جی آپ نے دیر کر دی۔ تو اس طرح جو طاقت کا توازن ہے وہ کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں رکھتا، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس زیادہ لیوریج موجود ہے، اور وہ ایوان کے اندر اور باہر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار رہے گی ہر دم۔ خاص طور پر مولانا فضل الرحمان کو اگر ان کے ارادوں اور عزائم کے تحت
اگلے 2-4 ماہ میں اگر وہ اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ کرتے ہیں تو حکومت کے لیے مشکلات یقینی طور پر بڑھ جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان شاید پاکستان کی واحد سیاسی قوت ہیں جن کو میدان میں آنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی پلاننگ کی یا کسی اور کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب معاملے کا ایک اور تشویشناک پہلو یہ ہے کہ شہباز شریف کے ساتھ 16 ماہ کی ایک ایسی حکومت کا ٹیگ لگا ہوا ہے جس نے مرے کو مارے شاہ مدار کے مصداق عوام کو ادموا کر کے رکھ دیا تھا۔ شہباز شریف کی حکومت کو بدترین حالات میں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے اور IMF سے معاہدہ کرنے کا کریڈٹ ضرور دیا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بیل آؤٹ پیکج لیا پاکستان کے لیے، مگر ان کی حکومت کے دوران روپے کی ریکارڈ گراوٹ ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن یعنی اثرات زر 38% کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ IMF پروگرام کے تحت ہونے والی اصلاحات کے تحت کچھ ایسے اقدامات حکومت کو کرنے پڑے جن کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، یعنی جس طرح IMF نے ڈکٹیٹ کرایا ہم ویسا ہی کرنے پر مجبور تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف معاشی بدحالی کا الزام جو ہے وہ عمران خان کی حکومت پر لگاتے ہیں، جو بڑی حد تک درست بھی ہے۔ اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی حکومت کے خاتمے سے پہلے IMF سے معاہدہ توڑتے ہوئے کئی ایسے اقدامات کیے جو بظاہر عوام کے حق میں تھے مگر ملکی معیشت کے لیے تباہ کن تھے، جیسے انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو کیپ کر دیا یا کم کر دیا آخر کے دنوں میں، تو وہ عوام کو اس سے وقتی طور پر تو ریلیف ملا مگر وہ پریکٹیکلی گورنمنٹ کے لیے اور معیشت کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوا۔ بدقسمتی سے نگراں حکومت آئی، اس نے کچھ 6 مہینے گزارے تو اس نے بھی جاتے جاتے بجلی اور گیس کی قیمتوں کو اس سطح پر پہنچا دیا ہے کہ اس سے رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی ہے۔ اگرچہ نگراں حکومت کے دور میں ڈالر آپ نے دیکھا کہ کچھ نیچے آیا ہے۔ اس کا ایک اور منفی پہلو یہ ہے کہ شہباز حکومت بھی اب فوری طور پر عوام کو کوئی بڑا ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی، بلکہ مہنگائی میں اضافے کا خدشہ جو معاشی ماہرین ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں، اوپر سے بجٹ کی بھی آمد ہے اور رمضان بھی سر پر ہے۔ ان حالات میں حکومت کے لیے مسائل سے نمٹنا اور عوام کو ریلیف دینا ایک بہت مشکل امر ہوگا۔ شہباز شریف کی حکومت کو درپیش معاشی چیلنجز کی اگر بات کی جائے تو ملک اس وقت بدستور بدترین معاشی بحران کی زد میں ہے۔ اس حکومت کو آئندہ ماہ IMF سے موجودہ پروگرام کی مدت ختم ہونے سے پہلے ایک نئے پروگرام کے لیے بھی ڈول ڈالنا پڑے گا۔ اسی طرح اگر معاشی صورتحال کو ہم نے بہتر بنانا ہے تو قومی ایئر لائن یعنی PIA سمیت کچھ دیگر ادارے جو ہیں سرکاری، ان کی نجکاری اور پھر غیر ملکی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا بھی معاشی بحران کو کم کرنے کے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے۔ چونکہ شریف خاندان کے سعودی عرب، UAE، قطر اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ساتھ قریبی اور دوستانہ تعلقات ہیں، تو اس حوالے سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کئی منصوبوں میں سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے کے لیے ان ممالک کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے جو ماضی میں بھی مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے رہے ہیں۔ اگر خارجہ پالیسی کی بات کی جائے تو شہباز حکومت کو اس وقت امریکہ اور چین کے ساتھ تعلقات استوار کرنے میں یعنی ایک توازن قائم رکھنے کے لیے بڑی حساسیت کا خیال رکھنا ہوگا۔ یعنی ایک مشکل امر ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے کہ آپ امریکہ اور چین جو دونوں ظاہر کے متحارب یا رائیول قوتیں ہیں ان کے درمیان آپ کس طرح اپنے آپ کو اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں۔ اسی طرح پڑوس کی بات کی جائے تو بھارت، ایران اور افغانستان کے ساتھ بھی پاکستان کے تعلقات آن اینڈ آف جو ہیں وہ کشیدہ رہتے ہیں اور وہ ایک سفارتی چیلنج ہے حکومت کے لیے جس کو پورا کرنا۔ یہ تو ہو گئی بیرونی محاذ کی بات۔ اگر بات اندرونی محاذ کی جائے تو سب سے بڑا جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ درپیش چیلنج حکومت کو ہوگا وہ اپوزیشن ہے۔ پھر ایک مخلوط اتحادی حکومت چلانا بھی ایک بڑا چیلنج ہے جس میں MQM جیسی جماعت جو ہمہ وقت مطالبات کی فہرست ہاتھ میں رکھتی ہے اس کو نمٹنا، اس کو راضی رکھنا، یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ اب مولانا فضل الرحمان اس چیلنج میں ایک خطرناک اضافے کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں شہباز شریف کی حکومت کو وزارت عظمیٰ کا ان کی جو وزارت عظمیٰ ہے ان کے اتحادی اور حریف دونوں جو ہیں وہ بڑی بے رحمی سے ان کا احتساب کریں گے اور انہیں ایوان کے اندر بھی ماحول گرم ملے گا اور سڑکوں پر بھی احتجاج اور مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ شہباز حکومت اپنی مدت پوری کرتی ہے یا بعض تجزیہ کاروں کے نزدیک شہباز کی پرواز کہیں راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہے۔